बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने यूनिट स्टार्ट किया था स्लीप पैटर्न के हवाले से और पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था। और लास्ट हमने जो स्टॉप कर दिया था कि वो फैक्टर के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो स्लीप के अंदर, सोने के अंदर खलल पैदा करते हैं। और आज हम अगला स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ स्लीप। स्लीप के फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। There are more theories about the function of sleep. For example, there is a theory that is the major function of the sleep is to conserve our energy. 1 minute. अच्छा, conserve our energy, ठीक है। Another suggestion is that the hunger mechanism is suppressed and during sleep we sleep in order to conserve food supply. ठीक है। इन अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विद द स्टेट ऑफ द स्टेट दैट आवर लर्निंग प्रोसेस आर largely inactive during sleep, ठीक है। This give the brain a chance to recognize and store the often efficiently the information gathered during the day. अच्छा, दो तीन पॉइंट यहाँ बस ने बताए गए स्लीप फंक्शन के हवाले से। कुछ थ्योरीज दी गई है, ठीक है। इन थ्योरी के मुताबिक ये बताया गया, एक पहले ये थ्योरी बताती है कि भाई जब हम सोते हैं तो उस सोने की वजह से क्या हो जाता है, हमारी एनर्जी जो है कंजर्व हो जाती है। मतलब हमें अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी जो है बूस्ट होती रहती है। क्या होती है? एनर्जी, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और एनर्जी बूस्ट होती रहती है, जिसकी वजह से हम दिन के काम कर पाते हैं। दूसरी थ्योरी क्या कह रही है? कहते हैं जब हम सो जाते हैं तो इसकी वजह से जो हमारा हंगर मैकेनिज्म है, भूख लगने का जो मैकेनिज्म, वो सप्रेस्ड हो जाता है। हमें फिर भूख नहीं लगती। हम 7 8 8 10 10 घंटे सोते हैं तो हमें भूख नहीं लगती, पता ही नहीं लगता। तो दूसरी थ्योरी ये बताती है कि इसकी वजह से हंगर जो मैकेनिज्म है वो सप्रेस्ड हो जाता है स्लीप के दौरान, ठीक है। तीसरी थ्योरी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्लीप के हवाले से बताया गया। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या बताते हैं स्लीप के हवाले से? कहते हैं कि स्लीप एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो इनएक्टिवेटेड ड्यूरिंग द स्लीप हो जाता है। मिसाल के तौर पर जब हम सो जाते हैं तो हम किसी चीज को नहीं सीख पाते। ये साइकोलॉजी वाले बताते हैं और ये हकीकत भी है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारी सेंसेशन ही खत्म हो जाती है, हम सेंस ही नहीं कर पाते अनकॉन्शियस माइंड में, तो हम सीखेंगे कैसे? तो एक पॉइंट ये बताया गया। दूसरे पॉइंट ये बताया गया क्योंकि एक जो कि हमारे सोने की वजह से जो हमारे ब्रेन को एक चांस मिल जाता है। किस लिए चांस मिल जाता है? रिकॉग्नाइज एंड स्टोर मोर एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग ड्यूरिंग द ये रहा। अच्छा, रिकॉग्नाइज द स्टोर एंड मोर एफिशिएंटली द इंफॉर्मेशन गैदरिंग ड्यूरिंग द डे। इसमें हमारे ब्रेन को एक ऐसा चांस मिल जाता है कि जो जो चीजें हमने दिन में कर पाए ना, उसको रिकॉग्नाइज, पहचाने और उसको स्टोर करने में हेल्प मिल जाती है। तो ये तीन बातें इस स्लाइड में की गई है, ठीक है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्मिनोलॉजी है, और आपको पता है कि टर्मिनोलॉजी से एमसीक्यूज आते हैं। आइसोनोमिया किसे कहते हैं? Isomnia. The inability to fall asleep or remain asleep. Person with insomnia awaken not feeling rested. Insomnia is not a disease, but it may be manifestation of many illness. The treatment of the insomnia require a behavioral treatment. Example of the behavioral treatment of the include following. अच्छा, कहते हैं जब एक इंसान इस काबिल नहीं होता कि वो सो पाए, जब इंसान सोने के काबिल वो सो ही नहीं पाता, तो इसको हम आइसोम्निया, मतलब नींद नहीं आ रही है, उसको बिल्कुल सोने के काबिल ही नहीं हो रहा, तो इसको हम आइसोम्निया। वी इनएबिलिटी टू फॉल स्लीप और रिमेन अस्लीप, या नींद आ जाना या नींद बरकरार, मतलब सोते ही रहना, इस तरह उसको बिल्कुल नहीं होता। वे पर्सन विद आइसोम्निया अवेक नॉट फीलिंग रेस्टेड, इसमें बंदा हर वक्त जागा रहता है, उसको नींद ही नहीं आती है, ठीक है। नींद ना आने की बीमारी को हम आइसोम्निया कहलाया जाता है, ठीक है, इंसोम्निया कहलाया जाता है, ठीक है। कहते हैं ये इंसोम्निया जो है ये कोई डिजीज नहीं है, लेकिन इसकी वजह से और तकलीफें हो जाती है और मेनी इलनेस काज हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
یا اور ایسے کچھ اور بھی بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ سے انسان انسومنیا کا شکار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی کو ایسی بیماری وغیرہ کاز ہو جائے جس کا کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ نہ ہو، تو وہ اس کے حوالے سے سوچتا رہتا ہے، تو اس کی ڈر کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آتی. جب اس کو نیند نہیں آتی، وہ اس قابل نہیں ہو پاتا کہ وہ سو سکے، تو اس کو انسومنیا کہا جاتا ہے. یہ جیوی پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس کا ٹریٹمنٹ کیا؟ اس کے بیہیویئر تھراپی. ہم اس شخص کی بیہیویئر تھراپی کریں گے، مطلب اس کو باتوں سے سمجھائیں گے، اس کو حوصلہ افزائی کریں گے، اس کے بیہیویئر کو چینج کریں گے، تو اس کی وجہ سے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر 3 چیزیں بتائی گئی ہے: ایک اسٹیمولس کنٹرول، کوگنیٹو تھراپی اینڈ سلیپ ریسٹرکشن. اسٹیمولس کنٹرول: کریٹنگ اے سلیپ انوائرمنٹ دیٹ از اے پروموٹ آف سلیپ. سب سے پہلے ایک ایسا انوائرمنٹ اس کو کریٹ کر کے دیں گے جہاں پر کوئی قسم کا شور وغیرہ نہ ہو، کسی قسم کی شور وغیرہ نہ ہو، کسی قسم گرمی نہیں، بلکہ بالکل ایک اچھا سا صحیح انوائرمنٹ دیں گے تاکہ اس کا سلیپ پروموٹ ہو سکے. پوائنٹ 1. پوائنٹ 2 کیا کہتے ہیں؟ کوگنیٹو تھراپی. لرننگ ٹو ڈیولپ پازیٹیو تھاٹس اینڈ بلیف اباؤٹ دا سلیپ. اس کو ہم کیا کریں گے؟ پازیٹیو تھاٹس ڈیولپ کریں گے، اس کو ہم سمجھائیں گے. مثال کے طور پر ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج نہیں ہے، اس کو ہم سمجھائیں گے. مثال کے طور پر اس بیماری کی وجہ سے اس کا نیند جو ہے بالکل خراب ہو گیا، نیند نہیں آتی، تو ہم اس کو کیا سمجھائیں گے کہ بھائی کوئی بات نہیں، آپ کے جیسے اور بھی لوگ ہیں، آپ کا علاج چل رہا ہے، اور بھی لوگ ٹھیک ہوئے ہیں، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ یہ کریں، دعا کریں. اس طرح جو ہم اس کی بیہیویئر کو پازیٹیو تھاٹس لے کر آئیں گے نا، تو اس پازیٹیو تھاٹس کی وجہ سے اس کا کیا ہوگا؟ تھوڑا مائنڈ ریلیکس ہوگا، اور اس کو پھر نیند بھی ایزیلی آئے گی، کیونکہ اس کا جو پریشر ہو رہا ہے نا برین پہ، وہ کم ہو جائے گا. Third one, we sleep restriction. We follow the program that is a limit time in bed order to get asleep and stay alive throughout of the night. Allahu Akbar. اچھا، ریسٹرکشن کے مطلب کوئی وہ چیزیں جو آپ کے سونے میں ریسٹرکشن پیدا کریں، تو ان چیزوں کو ہم کیا کریں گے؟ ہٹا دیں گے، تاکہ آپ کی سلیپ جو ہے وہ برقرار رہے. اچھا، یہاں پر ہائپر سومنیا کسے کہتے ہیں؟ ہائپر کہتے ہیں زیادہ کو، سومنیا کہتے ہیں نیند کو، مطلب زیادہ نیند آنا. دیٹ از کال ہائپر سومنیا. ان سومنیا کا مطلب نیند نہ آنا، ہائپر سومنیا کا مطلب زیادہ نیند آنا. ویئر از اے کنڈیشن ویئر از دا افیکٹڈ انڈیویجول obtain a sufficient sleep at a night but still cannot awake during the day. اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، پوری پوری رات بہت زیادہ سفیشینٹ، زیادہ کی تعداد میں وہ لوگ نیند حاصل کر لیتے ہیں، مگر پورے دن بھی سوتے رہتے ہیں، ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی. اس کو ہم ہائپر سومنیا کہلا جاتے ہیں. کہتے ہیں اگر ایک شخص ہائپر سومنیا کے ساتھ ہے، تو وہ انڈیویجول جو ہے وہ پوری رات کیا کرتے ہیں؟ نیند تو حاصل کر لیتے، سفیشینٹ اماؤنٹ میں نیند بہت زیادہ نیند حاصل کرتا ہے، پوری رات سوتا ہے، مگر وہ دن میں بھی نہیں اٹھتا، دن میں بھی سوتا رہتا ہے. تو اس کنڈیشن کو ہائپر سومنیا کہلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نارکولیپسی کسے کہتے ہیں؟ اٹ از دا ڈس آرڈر آف دا ایکسیسو ڈے ٹائم سلیپنس causing by lack of chemical hypocrine in the area of the central nervous system that regulates sleep. دیکھو پہلے یہاں پر ذہن میں رکھنا ہائپوکرائن کیا ہے. ہائپوکرائن بیسیکلی ایک کیمیکل ہوتا ہے جو ہمارے برین کے سینٹرل نروس سسٹم کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جو کیا کہتے ہیں؟ سلیپ کو ریگولیٹ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سلیپ کو ریگولیٹ کرتا ہے. جب یہ ہمارے سینٹرل نروس سسٹم برین کے اندر اس کی جو ہائپوکرائن، اس کی تعداد اگر کم ہو جائے، تو اس کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے نارکولیپسی کاز ہوتی ہے. نارکولیپسی کیا ہوتی ہے؟ جب ایکسیسو ڈے ٹائم سلیپنس، جب آپ کو دن میں زیادہ نیند آ رہی ہو، رات کی بات نہیں ہو رہی، نیند مطلب آپ کام کر رہے، بڑی غنودگی کے ساتھ کام کر رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ آپ کیا کام کر رہے، مطلب آپ کے ساتھ کوئی بات کرو، آپ اس ٹائم ہی نیند میں ہو. تو اس طرح کی یہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب آپ کے برین کے اندر ہائپوکرائن کیمیکل کم ہو جاتے ہیں، تو اس ہائپوکرائن کیمیکل کم ہونے کی وجہ سے آپ کو ایکسیسو نیند آتی ہے، سلیپنس آتی ہے دن کے ٹائم. ٹھیک ہے، دوسرے ایکسیسو ڈے ٹائم سلیپنس. ٹھیک ہے، اس کو ہم نارکولیپسی کہلائی جاتی ہے. لیٹس آگے ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، پیراسومنیا کسے کہتے ہیں؟ پیراسومنیا we behavior that may be interfere with the sleep and may even occur during the sleep. We are characterized by the physical event such as the moment experience that is a display of emotion, perception and dream. دیکھو
पेरोसोम्निया कहते हैं जब आप क्या करते हैं, जब आप ये बिहेवियर, पेरोसोम्निया कहते हैं एक ऐसा बिहेवियर, ठीक है, जो आपके सोने को इंटरफेयर करता है, मतलब आपको प्रॉपर से नींद को खराब करता है। वे ऐसे बिहेवियर जो आपके स्लीप, आपके सोने में इंटरफेयर करे, सोने के दौरान जब आप सोते हैं ना, और कोई ऐसा बिहेवियर जो आपकी नींद को खराब करता है, इसको हम पैरासोम्निया कहते हैं। पैरासोम्निया अगर किसी शख्स को होगा तो मिसाल के तौर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? फिजिकल इवेंट सच एज द मोमेंट एक्सपीरियंस दैट इज अ डिस्प्ले इमोशन एंड परसेप्शन अ ड्रीम। देखो, एक शख्स सोया हुआ है ना, वो सोने में मूवमेंट कर रहा है, मतलब हाथ चला रहा है या पैर चला रहा है, ठीक है, या वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है, बातें कर रहा है, या अपने ड्रीम को एक्सप्रेस कर रहा है, जो वो ख्वाब देख रहा है उसको बोल रहा है, बातें कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? इंसान की स्लीप के अंदर इंटरफेयर करती है। तो इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं? पैरासोम्निया। पैरासोम्निया बेसिकली देखो, नींद के अंदर मूवमेंट करना, बातें करना, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना, अपनी परसेप्शन की सोच को एक्सप्रेस करना, अपने नींद के दौरान अपने ड्रीम्स को, ख्वाब को एक्सप्रेस करना। तो ये बेसिकली एक बिहेवियर है ना। तो इन बिहेवियर की वजह से क्या होता है? सोने के अंदर डिस्टर्बेंस पे इंटरफेयर करता है, डिस्टर्बेंस पैदा करता है, इसकी वजह से नींद हमारी खराब होती है। तो उसको पैरासोम्निया कहलाया जाता है। सिंपल अल्फाज में कोई भी ऐसा बिहेवियर जो आपको सोने में आपको तकलीफ पहुंचाए, आपकी नींद को खराब करे, उसको पैरासोम्निया कहलाया जाता है। बिहेवियर के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, ठीक है। जैसे पर एग्जांपल लिए मूव अराउंड, जैसे आप सोते हैं ना, यहाँ पर सोए और आप सुबह उठे तो वो आगे जगह पर आप उठ गए, तो यहाँ पर अराउंड मूव करना, या बातें करना, या डू अनयूजुअल थिंग्स ड्यूरिंग स्लीप, अनयूजुअल थिंग्स को आप एक्सप्रेस करना। तो इन ये चीजें क्या करती है? आपकी सोने के अंदर इंटरफेयर करती है। इसी को हम पैरासोम्निया कहलाया जाता है। अच्छा, न्यूरोसिस किसे कहलाया जाता है? न्यूरोसिस, वे बेड वेटिंग, वेटिंग इन नाइट टाइम, वी यूजुअली occur when aroused from the non-rapid eye movement 3 and 4. A bedwetting during the sleep occur in a children over 3-year-old, more male than female, more affected, and often occur 1 to 2 hours after the falling sleep when are rousing from the non-REM stage 3। देखो, जब आप बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? सोने के दौरान पेशाब करते हैं, बेड पर पेशाब करते हैं। तो उसको बेसिकली क्या कहते हैं? न्यूरोसिस कहलाया जाता है, ठीक है। ये खास तौर पर सोने के कौन से स्टेज में? नॉन रिपीट आई मूवमेंट, नॉन रिपीट आई मूवमेंट के जो स्टेज 3 है या 4, मतलब जिसमें इंसान बिल्कुल डीपली सोया होता है, उस स्टेज में बच्चे पेशाब करते हैं, ठीक है। जहन में रखना, जब बच्चे सोने के टाइम रात को पेशाब करते हैं, और खास तौर पर पेशाब कौन से स्टेज में करते हैं सोने के? नॉन रिपीट आई मूवमेंट के स्टेज 3 में, जो डीपेस्ट स्लीप होता है, उसमें बच्चे पेशाब करते हैं, बेड वेटिंग। तो उसको क्या कहते हैं? न्यूरोसिस। और इसमें कौन से बच्चे इन्वॉल्व होते हैं? 3 ईयर के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, वो बेड वेटिंग करते हैं, ठीक है। ज्यादातर मेल जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं इस बीमारी से, जो होती है ज्यादातर मेल जो होते हैं, लड़के, वो अफेक्टेड होते हैं, फीमेल कम होती है। अच्छा, व्हेन occur 1 to 2 hours आफ्टर द फॉलिंग स्लीप, और व्हेन अराउजिंग फ्रॉम द नॉन रेम स्टेज 3, मतलब वही बात कहें कि भाई आप सो जाए, 1-2 घंटे बाद आपको ये कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये जो स्लीप साइकिल है ना, ये हर 1 घंटे बाद चेंज होती रहती है, हर 1 घंटे बाद चेंज होती रहती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और टर्मिनोलॉजी बताएगी, समनाम्बोलिज्म। समनाम्बोलिज्म कहते हैं, देखो बास लोग ऐसे होते हैं ना, उसमें चलने, नींद में चलते हैं, जो नींद में चलते हैं ना, उसको समनाम्बोलिज्म कहलाया जाता है, ठीक है, समनाम्बोलिज्म। और ये ज्यादातर स्टेज 3 में, मतलब आगे लोग बिल्कुल गहरी नींद में होते हैं ना और चलते हैं, उनको पता नहीं होता, इस कंडीशन को समनाम्बोलिज्म कहलाता है। पेरियोडिक लिम्ब मूवमेंट किसे कहते हैं? वे कंडीशन इन विच अ लेग जार्क ट्वाइस और थ्राइस टाइम पर मिनट ड्यूरिंग द स्लीप। अगर एक शख्स, एक लड़का, अच्छा बच्चा, जो भी है, वो क्या करते हैं? 1 मिनट के अंदर 2 या 2 से 3 दफा लेग, अपने पैर को झटके देता है, हिलाता है, तो इसको, मतलब एक तो नॉर्मली होते हैं, वो नहीं, वो जब लाते मारते हैं ना उस तरह,
اگر 1 منٹ میں 2 یا 3 دفعہ وہ اس طرح لیگ جار کر رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کنڈیشن کو پیریوڈک لمب موومنٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیورنگ دا نان ریپیٹ آئی موومنٹ سلیپ انڈیویجول موو لیگ اینڈ سم ٹائم آرمس ایوری 20-30 سیکنڈ فرام دا فور اے منٹ اینڈ ہاور، ٹھیک ہے، منٹ سے لے کر ہاور تک، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ وہی بات دوبارہ کی گئی کہ اس میں ہر 20 سے 30 سیکنڈ بعد وہ اپنے ہاتھ یا پیر کو موومنٹ کراتا ہے، مطلب پیر جار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم پیریوڈک لمب موومنٹ کہا جاتا ہے۔ اچھا، سلیپ ٹالکنگ، کچھ لوگ ایسے تھے جو سونے کے دوران باتیں کرتے ہیں، اسی کے بارے میں سلیپ ٹالکنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سلیپ ڈپریویشن کی بات کریں، انسفیشینٹ سلیپ اور سلیپنس، مطلب نیند پراپر طریقے سے نہ آنا، نیند کا خراب ہو جانا، اس کو ہم سلیپ ڈپریویشن کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیند کی جو سائیکل ہوتی ہے وہ انسفیشینٹ سلیپ، مطلب نیند پراپرلی نہیں آتی، یا سلیپ لیسنس مطلب سلیپ بالکل نہیں آتی، تو اس کو سلیپ ڈپریویشن کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بروکزم کسے کہتے ہیں؟ وی کلنچنگ اور گرنٹنگ آف ٹیتھ یوزولی occur during the stage 2۔ دیکھو، جب بچے سوتے ہیں نا، سونے کے دوران، تو اس سونے کے دوران اکثر اپنے دانت کو کرچ کرتے ہیں، کرنچنگ کرتے ہیں نا، تو آوازیں آتی ہے، تو اس کرنچنگ کو بیسکلی بروکزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سٹیج 2 میں ایک اور ہوتی ہے، جب بچہ سٹیج 2 سلیپ میں سوتا ہے نا، مطلب تھوڑی سی نیند میں ہوتا ہے، زیادہ گہری نیند تو نہیں، تھوڑی سی نیند میں، تو بعض اوقات وہ کہتا ہے اپنے دندوں کو کرنچنگ کرتا، تو اس کرنچنگ کی وجہ جو آواز آتی ہے، اس کرنچنگ یہ سٹیج 2 میں کرو، تو اس کرنچنگ کو بیسکلی بروکزم کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایم سی کیوز کے لیے ذہن میں رکھنا۔ سلیپ اپنیا کسے کہتے ہیں؟ مطلب سونے کے دوران سانس کا بند ہو جانا، کامن سلیپ ڈس آرڈر، یہ کامن سلیپ ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے۔ فریکوینٹ شارٹ بریتھنگ اسپاؤس ڈیورنگ دا سلیپ، مطلب سونے کے دوران سانس لینے میں تکلیف ہونا یا سانس کا بند ہو جانا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ وی ایئر وے اوپن اینڈ ایئر موو تھرو، وی ایئر وے از بلاک اینڈ ایئر ڈز ناٹ موو تھرو۔ دیکھو، یہ آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا، آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آبسٹرکشن آ جاتی ہے، جب ایئر وے ہوتی ہے سانس کی نالی، اس کے اندر آبسٹرکشن آ جاتی ہے۔ آبسٹرکشن کس وجہ سے آتی ہے؟ بہت ساری چیزیں ابھی ہم اگر ڈسکس کرتے ہیں، ٹونسل کی وجہ، فیرنکس کی وجہ سے، ان کی وجہ سے آبسٹرکشن آتی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں اور سونے کے دوران ہماری سانس بند ہوتی ہے نا، سانس بند ہوتی ہے، تو اس کو ہم سلیپ اپنیا کہلائی جاتی ہے۔ اور یہ سانس کیوں بند ہوتی ہے؟ کیونکہ ایئر وے جو ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، آبسٹرکٹ ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اور ایئر وے کیوں آبسٹرکٹ ہوتا ہے وہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ with sleep apnea, with intermittent stopping of breathing during the sleep due to the obstruction of the airway and nervous system۔ کہتے ہیں ایئر وے کا بند ہونے کی وجہ سے جو سانس میں رکاوٹ آتی ہے سونے کے دوران، اس کو ہم سلیپ اپنیا کہتے ہیں۔ اور سلیپ اپنیا ڈیورنگ کیوں آتی ہے؟ مور دین 5 اپنیک ایپیسوڈ آف 5 بریتھنگ اسپاؤس لانگر دین 10 سیکنڈ پر ہاور ان کنسیڈرز abnormal and should be elevated by the sleep medication specialist، ٹھیک ہے۔ یہ سمپل سی بات کہیے کہ بھائی جب ہماری بریتھنگ سپاؤز جو ہوتے ہیں، یہ ایپیسوڈ جو ہوتے ہیں، سانس جو بند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب ایک آور میں 10 دفعہ اس سے زیادہ اس طرح آتے ہیں نا بار بار، تو 5 ٹائم مطلب 5 سے زیادہ دفعہ ہر 10 سیکنڈ تک کم سے کم رہا ہے۔ مطلب مثال کے طور پر ابھی ایک بندہ سو رہا ہے اور اس کو ایک دفعہ یہ سلیپ اپنیا کا ایپیسوڈ آئے، سانس بند ہوئی کم سے کم 10 سیکنڈ تک، لانگر دین 10 سیکنڈ تک، ٹھیک ہے، اور پھر سیٹ ہو گئے، پھر اسی طرح کچھ 10-15 منٹ کے بعد دوبارہ ایک گھنٹے میں اگر 5 دفعہ اسی طرح 10 سیکنڈ کے ایپیسوڈ آتے ہیں تو اس کو ایب نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو should be elevated by the sleep medication specialist، پھر میڈیکیشن کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائپ آف سلیپ اپنیا، ابھی سلیپ اپنیا کی ٹائپ بتایا گئے ہیں، ایک ہوتا ہے obstructive اپنیا، ایک ہوتا ہے سینٹرل اپنیا، ایک ہوتا ہے مکسڈ اپنیا۔ یہ بھی ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے ذہن میں رکھنا۔ obstructive اپنیا کسے کہتے ہیں؟ We occur when a structure of the pharynx یا oral cavity block the flow of air، جب pharynx یا oral cavity کے جو سٹرکچر ہیں وہ کیا کریں؟ وہ ایئر وے کے فلو کو بلاک کریں۔ کیا کریں؟ جب آپ کے فیرنکس یا آپ کے جو اورل کیوٹی کے جو سٹرکچر ہے وہ کیا کرے؟ وہ بلاک کر دے آپ کی سانس کی نالی کو، تو اس کو obstructive اپنیا کہتے ہیں۔ وہ کیوں بلاک ہوتے ہیں؟ انلارج ٹونسلز، ایڈونائڈز
divided nostril symptom, nasal polyps and obesity predispose the client to obstructive apnea. देखो अगर मिसाल के तौर पर किसी शख्स का टॉन्सिल जो होते हैं बड़े इनलार्ज है, जब वो रात को सोता है ना तो उसके नतीजे में क्या होता है, उसी टॉन्सिल्स की वजह से एयरवे ब्लॉक होता है, फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, उस पर एकदम बंदा उठ जाता है। तो वैसे ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया उसे कहते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये जो नेजल सिम्टम है ना वो डेविएटेड हो जाए, जो ये नाक की जो ये सिम्टम वगैरह होती है साइड में, अगर ये डेविएट मतलब खुल जाए या बढ़ जाए तो सांस की नाली वो बिल्कुल बारीक हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो सांस है वो जो एयर है वो अंदर पास नहीं होती, तो जब अंदर पास नहीं होती तो फिर एयरवे ब्लॉक ही हो जाता है, तो इसकी वजह से इसको भी ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया कहलाया जाता है, या नेजल पोलैप्स हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन बताए कि इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया होता है। ठीक है, मगर जहन में आप लोगों ने रखना मेन पॉइंट कि भाई फेरिंक्स या ओरल कैविटी के जो चीज़ें हैं उसकी वजह से ब्लॉक होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया हो सकती है, और बड़ा एग्जाम्पल इसका टॉन्सिल जहन में रखना। अच्छा, an episode of the obstructive sleep apnea usually being with the snoring and therefore the breathing ceases, अच्छा फॉलो बाय द मार्क एंड स्नोरिंग एंड ब्रीथिंग। जब ये ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो इसके नतीजे में स्नोरिंग एक और होती है, मतलब वो खराटे वगैरह होते हैं ना वो स्टार्ट हो जाते हैं, जब जिससे सांस बंद होती है ना, हम लोग अक्सर कहते हैं घर में कोई ऐसा खराटे मार रहा होता है, हम उसको इसको जगह उसकी सांस बंद हो जाएगी, सांस बंद हो रही है, तो बेसिकली वो खराटे इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया उसको हो रही है। ठीक है, दूसरी बात है कि इसमें देयर फॉर द ब्रीथिंग सेसेशन, सेसिस का मतलब है कि रुक जाना, इसका मतलब है सेसिस का मतलब है कि रुक जाना। ठीक है, सब ब्रीथिंग का सांस का रुक जाना। अच्छा, सेंट्रल एपनिया किसे कहते हैं, विच द थ्रू टू इन्वॉल्व अ डिफेक्ट इन द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। देखो हमारे ब्रेन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर है जो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं, अगर उसके अंदर कोई डिफिकल्ट आ जाए, उसके अंदर कोई खराबी आ जाए तो उसकी वजह से सेंट्रल एपनिया होती है। ठीक है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, जो ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी से मेडुला ओब्लोंगेटा, वो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है, अगर उसके अंदर कोई डिफिसिट आ जाए या कोई इंजरी वगैरह हो जाए, कोई और मसला हो जाए, किसी भी वजह से अगर उसके अंदर कोई खराबी आए, कोई मसला है, तो उसकी वजह से जो हमारे एपनिया होगी तो उसको हम सेंट्रल एपनिया कहलाया जाए, क्योंकि वो हमारे रेस्पिरेटरी के अंदर इन्वॉल्व है, कंट्रोल करता है। वे क्लाइंट हु हैव ब्रेन स्ट्रीम इंजरी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी फॉर एग्जांपल ऑफन हैव अ सेंट्रल स्लीप एपनिया। देखो ब्रेन स्ट्रीम की बात हो रही है ना, कितने सब वही मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, या उसके इंजरी वगैरह हो गई ब्रेन में, या मसल डिस्ट्रोफी हो गई, तो उसकी वजह से सेंट्रल एपनिया काज हो सकता है। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, मिक्स्ड एपनिया किसे कहते हैं, विच द कम्बिनेशन ऑफ द सेंट्रल एपनिया एंड द ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया। इसमें दोनों चीजें शामिल होती है, मिक्स एपनिया भी शामिल होता है और ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया, दोनों उसकी शामिल होती है। ट्रीटमेंट फॉर द स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया की ट्रीटमेंट क्या है, वी डायरेक्ट एट द काज ऑफ द एपनिया। अभी देखो एपनिया, सांस एपनिया कहते हैं सांस की बंद होने को, अभी एपनिया किस वजह से हो रहा है, सिंपल से उस काज को हटा दो, एपनिया खत्म हो जाएगी। अब डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल वे इनलार्ज टॉन्सिल्स में बी रिमूव, अगर एक शख्स के टॉन्सिल्स इनलार्ज है तो आप उसकी वजह से उसकी सांस बंद हो रही है, तो आप उसके इसके टॉन्सिल्स को रिमूव कर दें, ऑटोमेटिक एपनिया खत्म हो जाएगी, सांस इजीली हो जाएगी। With the surgical procedure include a laser and removal of the excessive tissue in the pharynx, reduce the eliminate of the snoring and may be affected in the relieving the apnea। सिंपल जो मैंने अभी आपको बताया था वही बात कह रहे हैं। ठीक है, सर्जिकल प्रोसेस से उसको जो फेरिंक्स है वो जो टिश्यू है इसको आप रिमूव करवा दें, और जैसे आप रिमूव करेंगे तो उसकी वजह से प्रॉपरली वो एयरवे ओपन होगी और सांस वगैरह एपनिया रिमूव हो जाएगी। विद द यूज ऑफ नेजल कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रोसेस डिवाइस एट नाइट एंड इफेक्टिव टू मेंटेनिंग ऑफ द ओपनिंग एयरवे। देखो ये एक डिवाइस का नाम दिया गया है सीपेप के नाम से, भी ये नेजल कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये एक ऐसी डिवाइस होती है, ठीक है, जो इफेक्टिव होती है, जो क्या करती है आपकी एयरवे को ओपन रखती है। ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लें। अच्छा, असेसमेंट ऑफ स्लीप, देखो स्लीप को किस तरह असेसमेंट करेंगे, एक शख्स की स्लीप को किस तरह असेसमेंट करेंगे, तो उसके लिए कुछ बातें की गई है इसमें। वी आर कंप्लीट असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट विद डिफिकल्टी इंक्लूड अ स्लीप हिस्ट्री। देखो
ایک انسان کی پوری جو سلیپ ہے نا، سونے کلائنٹ کی سلیپ کو، اس کو اسسمنٹ کرنا، پوری کمپلیٹ سلیپ کو اسسمنٹ کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ہم اس سے سلیپ ہسٹری لے سکتے ہیں کہ بھئی سلیپ پیٹرن کیا ہے، سلیپ انوائرمنٹ کیا ہے، بیڈ ٹائم کیا ہے، مطلب آپ کی سلیپ پیٹرن کیا ہے، کس ٹائم آپ سوتے ہیں، کس ٹائم سوتے ہیں، اور آپ کا کہاں پر سوتے ہیں، آپ کا انوائرمنٹ کیسا ہے. انوائرمنٹ مطلب آپ جہاں پر سوتے ہیں، یہاں پر شور تو نہیں ہے، گرمی تو نہیں ہے، انوائرمنٹ کیسا ہے، بیڈ روٹین کس ٹائم جا کر سوتے ہیں. تو یہ کچھ ہسٹری ہم وہاں پر کنڈکٹ کرتے ہیں. سلیپ ڈائری، اس سے یہ پوچھتے بھائی آپ کا سلیپ ڈائری ہے، آپ مطلب اپنی روٹین کو لکھتے ہیں کہ آپ اس ٹائم سوتے ہیں، اس ٹائم جاگتے ہیں. یہ کچھ کوشچن کرتے ہیں. فزیکل ایگزامینیشن کی بات کریں، فزیکل ایگزامینیشن میں ہم اس کی سلیپ پیٹرن کو کیسے دیکھیں. کچھ چیزیں میں ایسی بھی نظر آ جاتی ہے، جس بعض اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ ڈارک سرکل ہوتے تھے اراؤنڈ آف آئی کے، اس کے ڈارک سرکل ہوتے ہیں. فیشل ایکسپریشن سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ نہیں سویا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ریویو آف دا ڈائگنوسٹک اسٹڈی. اور اگر اس کے یہ جو اتنی ساری ہم نے اسے سلیپ ہسٹری لی، سلیپ ہسٹری کے ذریعے ہم نے اس کی سلیپ کو اسسمنٹ کیا، اس کے بعد ہم نے اس کی جو فزیکل ایگزامینیشن کے ذریعے سلیپ کو اسسمنٹ کیا، ان دونوں کے بعد اگر ہم نے مزید اس کی سلیپ کو اسسمنٹ کرنا ہے تو پھر ایک ڈائگنوسٹک اسٹڈی آتی ہے، ایک ٹیسٹ آتا ہے، اس کو ہم کرتے ہیں. تو اس کے ذریعے بھی ہمیں سلیپ کی اسسمنٹ ہوتی ہے. Sleep is measured objectively is a sleep disorder by the laboratory test is the polysomnography. یہ ذہن میں رکھنا MCQs لازمی آئے گا کہ بھئی اگر ہم نے کسی شخص کے سلیپ کو اسسمنٹ کرنا ہے، میجر کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم کون سا ٹیسٹ کرتے ہیں؟ تو پولیسومنوگرافی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان وچ دا الیکٹروانسیفالوگرام، الیکٹرومایوگرام اور ای او جی، الیکٹرو ریکارڈ سیملٹینیسلی، یہ چیزیں دیکھتے ہیں. اس پولی سومنوگرافی میں کیا کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھو الیکٹرو انسیفلوگرام دیکھتے ہیں. الیکٹرو انسیفلوگرام کا مطلب کیا ہے؟ جو برین کے اندر ویوز ہوتی ہیں نا، ویوز، سونے کی جو ویوز ہوتے ہیں، ہم اس کی الیکٹرو انسیفلوگرام کرتے ہیں. اس الیکٹرو انسیفلوگرام میں اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ویوز ہوتی ہے، سونے کی ویوز ہوتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی ڈسٹربنس تو نہیں، وہ کس طرح ہے، نارمل ہے، نارمل ہے. الیکٹرومایوگرام کا مطلب اس کی مسلز کو دیکھتے ہیں، مسلز کی موومنٹ کو دیکھتے ہیں، مسکولر موومنٹ جو ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ ریلیکس ہے یا نہیں ہے، سونے کے ٹائم کس طرح ہوتی ہے، کیونکہ سونے کے ٹائم موسٹلی جو مسلز ہوتے ہیں وہ ریلیکس ہوتے ہیں. اور الیکٹرو اوکولوگرام کی بات کریں تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں، اس کی ریکارڈ کرتے مطلب آئی کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تین چیزیں ذہن میں رکھنا. اگر ویوز کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے تو اس کو الیکٹرو انسیفلوگرافی، الیکٹرو مایوگرام تو آپ کو پتا ہے، اور الیکٹرو اوکولوگرام کا مطلب آئی کی موومنٹ کو دیکھا جاتا ہے. کی کوشچن کیا ہے ٹو آسک ریگارڈنگ دا سلیپ پیٹرن انکلوڈ. کچھ کوشچن بھی آپ پیشنٹ سے پوچھ سکتے ہو. وین ڈو یو یوزلی گو ٹو سلیپ، کس ٹائم آپ سلیپ دیتے ہیں، کس ٹائم آپ جاتے ہیں. اف دا کلائنٹ از آسک اباؤٹ بیڈ ٹائم روٹین وغیرہ سے پوچھو. ڈو یو ہیو اینی پرابلم وتھ یور سلیپ، جب سوتے ہیں تو کوئی پرابلم وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو. کچھ کوشچن کرنے ہیں. ڈو یو یوز اینی پرسکرائب میڈیکیشن اینڈ نیچرل ریمیڈیز ٹو ہیلپ یور سلیپ، یا کوئی آپ ایسی میڈیکیشن وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا کوئی نیچرل ریمیڈیز وغیرہ استعمال کرتے ہیں سونے کے لیے کہ آپ کو نیند آ جائے. اس طرح کے آپ نے کچھ کوشچن وغیرہ اس سے پوچھنے ہیں. نرسنگ ڈائگنوز کی بات کرتے ہیں تو نرسنگ ڈائگنوز کیا ہے؟ رسک فار انجری ریلیٹڈ ٹو دا سمنامبولزم. دیکھو اگر ایک شخص کو سمنامبولزم، ہم نے پچھلے بھی سمنامبولزم کا پر ڈسکس کیا نا کہ جب سونے کے دوران اسٹیج 3 میں جب بندہ واک کرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وال کر چلتا پھرتا ہے، تو اس کو سمنامبولزم. تو اس کی وجہ سے اگر اس کو سمنامبولزم ہے تو اس کو دیکھیں بھائی اس کو کوئی انجری وغیرہ تو نہیں ہے، کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں ہے. انفیکٹو کوپنگ ریلیٹڈ ٹو دا انسفیشینٹ کوالٹی اینڈ کوانٹٹی آف سلیپ. دیکھو جب آپ کی سلیپ پیٹرن، اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہوگی، کوانٹٹی کے حساب سے آپ کی سلیپ، مطلب آپ سکون والی نیند آپ کو نہیں آئے گی. آپ کو جتنی نیند کوانٹٹی کے حساب، جتنی نیند آپ کو کرنی چاہیے اتنی نئی نیند آئے گی. کوالٹی مینس کس سکون والی نیند، کوالٹی کے حساب سے. کوانٹٹی مینس کتنے گھنٹے کتنے ٹائم سونا. جب یہ دونوں نہیں ہوں گے تو اس کی وجہ سے آپ انفیکٹو کوپنگ، آپ ڈیلی لائف کے اسٹریسر سے لڑ نہیں پائیں گے. اگلا پوائنٹ ہے فٹیگ ریلیٹڈ ٹو دا انسفیشینٹ سلیپ. جب آپ پراپر سے نہیں سوئیں گے تو آپ کو تھکاوٹ بھی ہوگی. امپیئر گیس ایکسچینج ریلیٹڈ ٹو دا سلیپ اپنیا. دیکھو
امپیئر گیس ایکسچینج بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سلیپ اپنے کی وجہ سے لازمی بات ہے جب وہ ایئر میں بلاک ہو جاتا ہے تو آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی پراپرلی ایکسچینجنگ نہیں ہوتی، تو اس لیے گیس ایکسچینج بھی امپیئر ہو جاتی ہے. ڈیفیکلٹی نالج وین نان پرسکرپشن ریمیڈیز فار سلیپ ریلیٹڈ ٹو دا مس فارمیشن. دیکھو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے پاس نالج وغیرہ نہیں ہوتی، وہ جا کے ایسی بار ان کا وہ جو اور دا کاؤنٹر میڈیکیشن ہے وہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور وہ لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہوتی ہے وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں. تو آپ نے اپنی طرف سے کوئی میڈیکیشن وغیرہ اس طرح استعمال نہیں کرنی. نان پرسکرپشن ریمیڈیز فار سلیپ کے لیے جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں نا، اکثر چلے جاتے ہیں نا اسٹور والے کے پاس، کہتے ہیں کہ میڈیکیشن دے دو، سونے کی دوائی دے دو، تو اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں نے استعمال نہیں کریں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، انفارمیشن نہیں ہوتی، مس انفارمیشن ہوتی ہے، تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. انزائٹی کی بات کریں ریلیٹڈ ٹو دا سلیپ اپنیا اینڈ ڈائگنوز آف دا سلیپ ڈس آرڈر. وہ انزائٹی جو ہوتی ہے کس کی وجہ، سلیپ اپنیا کی وجہ سے یا ڈائگنوز آف دا سلیپ ڈس آرڈر. ٹھیک ہے. دیکھو انزائٹی کیا ہوتی ہے ذہن میں رکھنا. آج میں آپ لوگ کا انزائٹی کی ایسی ڈیفینیشن بتاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو زندگی بھر آپ لوگ نہیں بھول پائیں گے. انزائٹی ہمیشہ فیوچر اورینٹیڈ ہوتی ہے، مطلب ایک کام فیوچر میں ہوگا جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے یا آپ کو نہیں پتا، اس کے بارے میں جو آپ کو ڈر لگتا ہے، پریشان ہوتے ہیں، وری ہوتے ہیں. وری کے WOR وری، جو آپ کو پریشانی ہوتی ہے بیسیکلی اسی کو انزائٹی کہلاتے ہیں. فیوچر اورینٹیڈ ہوتا ہے، مطلب فیوچر میں ایک چیز ہونے والا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر دیا ڈائگنوز آف دا سلیپ ڈس آرڈر. ابھی اس نے ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے اس کلینک میں آ کے کہ بھائی مجھے نیند نہیں آتی، یہ فلانا ڈماغ بہت ساری چیزیں، ہم نے اس کو ٹیسٹ لکھ کر دے، بھائی آپ جا کے سلیپ جو ہم سلیپ ٹیسٹ لکھ کر دے جو بھی ہم نے لاسٹ ڈسکس کیا تھا، جس کو ہم EEG اس کے اندر دیکھتے تھے، الیکٹرونسفلوگرافی دیکھتے تھے، الیکٹرومایوگرام دیکھتے تھے اور EOG کرتے تھے اس کے لیے بھی. تو پھر اس بندے کو اس چیز کے حوالے سے ایک ٹینشن ہوتی ہے، ایک پریشان ہوتا ہے کہ رزلٹ کیا آئے گا، کیا اس کا رزلٹ ہوگا. ابھی اس کو اس رزلٹ کا پتہ تو نہیں ہے نا، اس کے بارے میں فیوچر اورینٹڈ چیزیں ابھی آئے گی، اس کے بارے میں اس کی جو پریشان کن حالت ہوتی ہے بیسیکلی اسی کو انزائٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکٹیویٹی انٹالرنس ریلیٹڈ ٹو سلیپ ڈپریویشن اینڈ ایکسیسو ڈے ٹائم سلیپنس. دیکھو جب آپ پراپرلی آپ کی سلیپ ڈپریویشن خراب ہوگی، ڈپریشن کہتے ہیں خراب کو، جب آپ کی نیند ہی خراب ہوگی، آپ کے پراپرلی نیند پراپر نہیں ہوئی تو آپ کیا کریں، ایکٹیویٹی ٹولرنس، آپ کوئی کام ہی نہیں کر پائیں گے. نرسنگ انٹروینشن کیا ہے بھائی اس کا؟ اچھا نرسنگ انٹروینشن کیا ہے؟ نرسنگ انٹروینشن کی اگر بات کریں، آپ نے اسٹیبلش ریگولر بیڈ ٹائم، ویک اپ ٹائم. دیکھو مثال کے طور میں ایز اے نرس ہوں، ٹھیک ہے، میں اگر کسی شخص کے ایک پیشنٹ ہے جس کی سلیپ صحیح نہیں ہے، سونا کا طریقہ صحیح نہیں ہے، نیند نہیں ہے، اس کی سلیپ کو میں کس طرح پروموٹ کروں گا، میں کیا انٹروینشن کروں گا، اس کے بارے میں بتائیں. کہ اسٹیبلش دا ریگولر بیڈ ٹائم اینڈ ویکم ٹائم فار آل ڈیز اینڈ ویک اینڈ انہینس یور دا بایولوجیکل ریدم. میں نے پیشنٹ کو سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ بھائی آپ نے اپنے سونے کے ٹائم اور اٹھنے کے ٹائم آپ نے اس کو بہتر بنانا ہے. پوائنٹ 1. Establish regular and relaxing a bedtime routine before sleep, such as the reading, talking, warm bath, and doing some other quiet and activity to enjoy. دیکھو سونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر تھوڑی سی بک دیکھنی، ریڈنگ وغیرہ کر لے، یا وارم بات کریں، تھوڑا سا نہانا ہے تو گرم پانی سے نہا لے اور اپنے آپ تھوڑا سا انجوائے کرے اور ریلیکس ہو کر سو جائے. گیٹ ایڈیکویٹ ایکسرسائز ڈیورنگ دا ڈے ٹو ریڈیوس دا اسٹریس. اپنے اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے اپنے دن کے ٹائم پہ زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کرنا ہے. بٹ ایوائڈ ایکسرسائز فزیکل ایکزرشن لاسٹ 3 hours بفور دا بیڈ ٹائم. سونے سے 3 گھنٹے پہلے آپ نے ایکسرسائز کرنا. مطلب مثال کے طور پر ابھی آپ رات کو 12 بجے سو رہے ہیں نا، تو آپ نے 9 بجے سے پہلے ایکسرسائز کرنا. 9 بجے کے بعد 10-11 بجے ایکسرسائز نہیں کرنا. 3 گھنٹہ کم از کم پہلے آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے سونے سے. ٹھیک ہے، یہ کچھ بتا رہے ہیں. اچھا، وی کریٹ سلیپ کنڈکٹیو environment that is the dark, quiet and the comfortable, cool and noise free. دیکھو ایسا انوائرمنٹ اس پیشنٹ کے لیے کریٹ کرنا ہے تاکہ وہاں پر ڈارک ہو، اندھیرا ہو، کوئی شور وغیرہ نہ ہو، کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہو، ٹھنڈا انوائرمنٹ ہو، شور وغیرہ بالکل نہ ہو. ایسا انوائرمنٹ اس بندے کو دے رہا ہے تاکہ وہ نیند اس کی پروموٹ ہو سکے. میوزک از ناٹ ریکمینڈیڈ. دیکھو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ
میوزک سنتے ہیں، رات کو گانے سنتے ہیں کہ ہمیں نیند آ جائے گی، بٹ کہ یہ میوزک ریکمنڈ نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ میوزک ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہم انٹینٹ ہماری جو پوری سوچ اور فکر ہوتی ہے نا وہ اس کے ساتھ انٹریکٹ ہوتی ہے. جب آپ کی سوچ اور فکر اس سانگ کے ساتھ انٹریکٹ ہوگی نا تو آپ کو نیند کے جو وہ ویوز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی. Music is not recommended because study have shown that the music will promote a wakefulness. دیکھو اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ بھئی جو لوگ میوزک سنتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، اس کو ویکفلنس ہوتی ہے، وہ پھر جاگنا ہوتی ہے اس کو اور زیادہ جگاتے ہیں تاکہ اس کا انٹرسٹ اس کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. سلیپ آن دا کمفرٹیبل میٹر اینڈ پلوز، اور آپ نے کمفرٹیبل میٹر اور جو کمفرٹیبل تکیا وغیرہ اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کو نیند پروموٹ ہو سکے. وی اوائڈ ہیوی میل 2-3 آور بفور دا بیڈ ٹائم. یہ MCQ ذہن میں رکھنا، کھانے سونے سے 2 سے 3 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا کھانا ہے، جو بالکل ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. سونے سے 10 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، بلکہ یہ بالکل غلط ہے. ایورٹ الکوہول ان کافی. دیکھو الکوہول اور کافی سے کیوں منع کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں، آپ کی یورینیشن کو پروموٹ کرتے ہیں. جب آپ چائے پیتے ہیں یا کوئی الکوہول وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا چائے وغیرہ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ کی یورینیشن جو پیشاب آتا ہے نا یورین وہ پروموٹ کرتے ہیں. پھر آپ بار بار سوتے ہو، پھر آپ کو پیشاب آتا ہے، دوبارہ آپ جاتے ہیں واش روم، جس کی وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے. وی آر کنٹیننگ فوڈ اینڈ بیوریج اینڈ کافی، جیسے کہ ایگزامپل کافی، ٹی اینڈ چاکلیٹ وغیرہ. اٹ لاسٹ 4 hours before the bed time. Coffee can interfere with sleep. Both coffee and alcohol act as a diuretics. Diuretics مطلب وہ چیزیں جو پیشاب کو بڑھاتی ہے، پیشاب کو بڑھاتی ہے، اس کو ڈائیوریٹکس کہتے ہیں. کریٹ ان دا نیڈ ٹو اوائڈ ڈیورنگ دا سلیپ. اگر آپ نے کافی یا ٹی ان چیزوں کو پینے تو کم سے کم 4 گھنٹے آپ نے پہلے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ MCQs بھی ذہن میں رکھنا. بیڈ ٹائم اسنیک از نیسسری. وی کنزیوم اونلی لائٹ اینڈ کاربوہائیڈریٹ اور ملک ڈار. دیکھو سونے کے ٹائم ہلکا سا اگر آپ نے اسٹیک وغیرہ استعمال کرنا ہے یا تو ملک وغیرہ یا کاربوہائیڈریٹ استعمال کر سکتے ہیں، زیادہ ہیوی فوڈ آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہو، کاز گیسٹرو انٹسٹیشنل اپسیٹ دے ڈسٹرب سلیپ. اس کی وجہ سے آپ کی گیسٹرو انٹسٹیشنل جو تھی وہ اپسیٹ ہو جائے گی اور آپ کو سلیپ ڈسٹربنس شروع ہو جائے گی. ٹیک اے انرجیسک بیفور دا بیڈ ٹائم ٹو ریلیو. اچھا اگر مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی پین وغیرہ ہو رہا ہے نا تو آپ وہ دوا انرجیسک کہتے ہیں، وہ میڈیکیشن جو پین کو ریلیو کرتی ہے. اگر آپ کو کوئی پین وغیرہ ہو رہا ہے نا تو آپ کیا کریں، انرجیسک استعمال کریں، درد کو ختم کرنے والی دوائی استعمال کریں تاکہ آپ کا درد ختم ہو اور آپ پراپر نیند کر سکے. اگر آپ درد ہے آپ کو اور آپ سو گئے تو اس درد کی وجہ سے بار بار آپ کی نیند خراب ہوگی. Nursing intervention to promote sleep. We assess the client with the client hygienic routine. We offer back massage. ٹھیک ہے. یہ کچھ روٹین بتائی گئی ہے. Administer analgesic 30 minutes before the sleep. اور آپ نے سونے سے دوا جو ہے 30 منٹ پہلے آپ نے استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے. سیفٹی میجرمنٹ ہے بھی پراپر. اب جب آپ سوئیں تو اب لائٹ لیمپ اپنے پاس رکھیں، جو روشنی والے لیٹ اور لیمپ ہو یہ اپنے پاس رکھیں، اور بیڈ لو پوزیشن پہ رکھیں تاکہ آپ گرے نیچے نہ گریں، اور ریلز کو جو سائڈ ریلز ہوتی ہے نا بیڈ کی اس کو اوپر کریں تاکہ پیشنٹ نیچے نہ گر سکے. رائز دا سائڈ ریلز اپروپریٹلی. جو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا ہاسپٹل میں بیڈ کو سائڈ ریلز ہوتے ہیں تو سائڈ ریلز کو آپ نے اوپر کرنا ہے. اچھا پلیس دا کال بیل ود ان ایزی ریڈ. آپ نے جو کال بیل ہوتی ہے نا پیشنٹ کے پاس رکھنی ہے، اگر اس کو ضرورت ہے تو آپ کو وہ بلا سکے. اور یہاں پر ہماری سلیپ کی جو یونٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. بیسٹ آف لک. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ نیکسٹ یونٹ کو ہم جلدی سے ریکور کر لیں. اور ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک. اللہ حافظ. تھینک یو.